بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ یہ سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشرکین کئی سارے وفود کی شکل میں آئے اور مادی نقشے پیش کیے اور آپ سے اپنی دعوت سے دستبرداری کا تقاضا کیا، اور ہر وہ چیز پیش کی کہ جس کے سامنے بڑی بڑی تحریکیں ڈھیر ہو جایا کرتی ہیں، بڑی بڑی شخصیات ان کے پاؤں ڈگمگانے لگتے ہیں، حسن، دولت، اقتدار، یہ وہ نقشے ہیں کہ اس کے سامنے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں، بڑی بڑی تحریکیں ان کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ساری چیزیں پیش کی گئی۔ اس سے اسلامی دعوت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کی حقیقت پورے طور پہ واضح ہو گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد نہ تو بادشاہت حاصل کرنا ہے، نہ سرداری لینا ہے، نہ حسن و جمال کے آپ فریفتہ ہیں، نہ آپ کو کوئی مرض لائق ہے۔ عام طور پہ یہی احتمالات ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے حکیمانہ انداز سے جو فکری طور پہ مسلمانوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر سکتے تھے ان راہوں سے کہ آپ کی تحریک کے پیچھے، آپ کی دعوت کے پیچھے یہ چیزیں پیش نظر تھیں، تو اللہ نے اپنے حکیمانہ انداز سے ان چیزوں کی جڑ کاٹ دی کہ ایسا شبہ ہی ختم کر دیا کہ کوئی دلوں دماغ کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے بارے میں اس انداز سے شبہات پیدا کرے، آپ کی دعوت اور پیغام کے بارے میں، کہ ظاہر ہے ایسا کوئی شخص بادشاہی اور سرداری کا خواہشمند ہو اور اس کے قوم کے لوگ بار بار اس کے سامنے ان چیزوں کی پیشکش بھی کرے اور مساہلت کے انداز میں بار بار ان کی حاضری بھی ہو، اور اس کے مقابلے میں جواب یہ ہے کہ جو چیز تم میرے پاس لے کے آیا ہو یہ میرا مقصد نہیں ہے کہ میں تم سے تمہارے مال کا طلبگار ہوں یا میں تم سے کوئی شرف، بادشاہت چاہوں، بلکہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر ایک کتاب نازل ہوئی ہے اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے لیے بشیر بنوں، نذیر بنوں، میں اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچاؤں، تمہیں نصیحت کروں۔ اب اگر تم اس چیز کو قبول کرتے ہو تو میں تمہارے جو پاس لایا ہوں تو تمہارے لیے دنیا آخرت میں بڑی خوش نصیبی ہے، اور اگر تم اس کو رد کرتے ہو، انکار کرتے ہو، تو میں اللہ کے حکم پر صبر کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی بھی آپ کے قول کے بالکل مطابق تھی، جو آپ کہہ رہے تھے، معاشی زندگی بھی بالکل اسی کا نمونہ تھی کہ آپ زبان سے تو سرداری اور بادشاہی سے لا تعلقی ظاہر کر رہے ہوں، لیکن پس پردہ آپ اس کی کوشش میں لگے ہوئی ہوں، ایسا بالکل نہیں، اس لیے کہ آپ کا کھانا بہت معمولی تھا، آپ کی معاشی حالت فقراء اور مساکین کی حالت سے بھی بہتر نہ تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس وقت وصال ہوا میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی سوائے تھوڑے سے جو کے، ایک عرصے تک میں وہی استعمال کرتی رہی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت ہے، انس سے روایت نقل فرمائی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر دسترخوان پر آپ نے کھانا نہیں کھایا، اور آپ زندگی بھر چپاتی کی روٹی آپ نے استعمال نہیں کی۔ آپ کا لباس بھی انتہائی معمولی تھا، گھر میں ضروریات کی چیزیں بھی بہت مختصر تھیں، چٹائی پر آپ لیٹتے تھے جس سے آپ کے پہلو پر نشان بھی پڑ جاتے تھے، کبھی نرم بستر پر سوئے بھی نہیں۔ ایک دن آپ کے ازواج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، آپ کے پاس اکٹھی ہوئی اور تقاضا کیا، کچھ خرچے کا تقاضا کیا، تو فوراً قرآن کی آیت آ گئی،
تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام پیشکشیں ٹھکرا دی۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ حکمت سے کام لینا چاہیے، مساہلت سے کام لینا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے حدود کے اندر ہو، حدود کے اندر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو طرز اختیار کیا وہ عین حکمت تھا، اس میں عین دین کی، اسلام کی مصلحت تھی، دینی دعوت کی مصلحت تھی، اس لیے کہ اسلامی شریعت نے جس طرح مقاصد متعین فرمائے ہیں، اسی طرح اس نے وسائل کی بھی نشاندہی کر دی کہ مقصد تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایسا نہیں کہ جو راہ اختیار کی جائے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ راہ ایسی ہو جو شریعت کی حدود کے اندر ہو، شریعت کی حدود کا اس میں خیال رکھا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی حکمت عملی کو پسند نہیں فرمایا، ایسی حکمت عملی کو پسند نہیں فرمایا جس سے دین کی دعوت کو نقصان پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت سے کام لیا اور مصلحت سے کام لیا، لیکن حکمت تبدیل نہ کرے، اسلام کے احکام کو اور ان کے اصولوں کو تبدیل نہ کرے، اور شریعت کے حدود سے تجاوز نہ ہو۔ اس لیے حکمت اسی وقت حکمت ہے جب وہ شریعت اور اس کے اصول اور اس کے اخلاقیات کے حدود کے درمیان میں، ورنہ وہ حکمت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وہ تمام جو ان کی خواہشات تھیں کہ آپ اپنی دعوت سے دستبردار ہو جائیں، آپ نے انکار فرمایا۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ کا معاشی طور پہ بائیکاٹ کیا گیا۔ قریش نے یہ طے کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں بنو ہاشم، بنو عبد المطلب سے ان کی گفتگو ہوئی، لیکن وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے حوالے کرنے کے لیے بالکل تیار نہ ہوئے۔ جب قریش اپنے اس منصوبے میں ناکام رہے تو انہوں نے اتفاق کر لیا کہ آپ سے اور آپ کے ساتھ دینے والے مسلمانوں سے اور بنو ہاشم سے اور بنو عبد المطلب سے، ان سے بالکل ترک تعلقات کر لیے جائے۔ انہوں نے ایک دستاویز تیار کی اور اس میں عہد کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی بنو عبد المطلب سے جب تک یہ آپ کو ہمارے حوالے نہیں کرتے کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، اور نہ ہی ان کے پاس رزق کے وسائل پہنچنے دیے جائیں گے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی صلح ہوگی، نہ کوئی نرمی کا برتاؤ ہوگا۔ یہ دستاویز تیار ہوئی اور کعبہ پر لٹکا دی گئی۔ کفار قریش اس دستاویز پر 3 سال عمل کرتے رہے، 3 سال انہوں نے اس پہ عمل کیا۔ موسیٰ ابن عقبہ کی روایت ہے کہ یہ واقعہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، شعبہ ابن مطلب ایک گھاٹی میں سب قید ہو گئے، کیونکہ مکہ مختلف گھاٹیوں میں تقسیم ہے، اور شعبہ ابن مطلب، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب تمام افراد اس گھاٹی میں اکٹھے ہو گئے۔ کچھ مسلمان تھے، کچھ کافر تھے۔ مسلمان تو دینی جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ اکٹھے تھے، اور کافر آپ کے ساتھ خاندانی حمیت کی وجہ سے آپ کے ساتھ تھے، لیکن ابو لہب اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ اس موقع پہ وہ آپ کے مخالف لوگوں میں اور قریش کے ساتھ جا ملا۔ ان 3 سالوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو شدید پریشانی، سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بس اوقات درخت کے پتے استعمال کرنے پڑے، درخت کے پتوں کو استعمال کرنا پڑا۔ جب 3 سال مکمل ہو گئے تو بنو قصا کے بعد لوگوں نے اس پر ایک دوسرے کو ملامت کی اور انہوں نے معاہدہ ختم کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس دستاویز میں یہ معاہدہ تحریر تھا اسے دیمک لگ گئی، اور چند الفاظ ہی اس میں محفوظ رہ سکے جو صرف ذکر اللہ پہ مشتمل تھے، باقی ساری چیزیں مٹ گئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو اس کی خبر دی تو انہوں نے دریافت کیا کیا تمہارے رب نے تمہیں اس کی خبر دی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، میرے اللہ نے مجھے خبر دی ہے۔ ابو طالب اپنے خاندان کے چند لوگوں کے ساتھ قریش کے پاس گئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ وہ دستاویز لا کر دکھائیں۔ انہوں نے تاثر دیا کہ وہ ان کے شرائط مان لیں گے۔ وہ لوگ دستاویز لے کے آئے، وہ لپٹی ہوئی شکل میں تھی۔ ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے اور اس کی کوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، ابو طالب مسلمان نہیں، لیکن اتنا وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا۔ انہیں بھی اتنا یقین ہے کہ ان کا بھتیجا جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کرے آج ہم کلمہ پڑھنے والے اور اپنے نبی کو سچا ماننے والے، اللہ کرے ہمیں اپنی نبی کی بات پہ ایسا یقین آ جائے، ہمیں اپنی نبی کی ہر بات، ہر پیغام پہ اللہ کرے دل و جان سے یقین آ جائے۔ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے اور اس کی کوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس دستاویز پر ایک دیمک کو مسلط کر دیا ہے جس نے اس میں تمام ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی کی باتوں کو سب کھا لیا۔ اگر بات یہی ہے جیسا کہ اس نے بتایا ہے، تم لوگ ہوش میں آؤ اور تم اپنے اس غلط فیصلے سے رجوع کرو۔ اللہ کی قسم ہم اسے تمہارے حوالے نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہمارا خاندان کا آخری فرد بھی ہلاک کیوں نہ ہو جائے، ہم حوالے نہیں کریں گے، اور اگر اس کی بات غلط ہے تو ہم اسے تمہارے حوالے کر دیں گے، تم جیسا چاہو اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ ابو طالب کو اتنا یقین تھا کہ اتنی بڑی بات کہہ دی۔ ان لوگوں نے جواب دیا آپ کی بات ہمیں منظور ہے۔ انہوں نے دستاویز کھولی تو اسے ویسے ہی پایا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی تو کہتے وہ ہیں جو انہیں اللہ بتاتا ہے، اور اللہ کے کرنے کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے اللہ اکبر، ضد بھی عجیب بلا ہے، حسد بھی عجیب مصیبت ہے، غرور اور تکبر بھی عجیب عذاب ہے۔ کہنے لگے یہ تمہارے بھتیجے کا جادو ہے۔ انہیں وہی سمجھ میں نہیں آتی، انہیں اللہ کے نبی کی پیغمبری سمجھ میں نہیں آئی، انہیں اللہ کے نبی کی نبوت سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ساری باتیں جو نبی کہہ رہے ہیں نبوت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، وحی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ پھر قریش کے 5 سرداروں نے اس معاہدے کو قلعدم کرا دیا، محاصرہ ختم ہو گیا۔ اور اس طریقے سے یہ جو بائیکاٹ کا سلسلہ تھا اپنے اختتام کو پہنچا، یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں ایک نیا مرحلہ شروع ہوا جب آپ کے ساتھیوں پر آزمائشیں، مصیبتیں بڑھتی چلی گئی، اور آپ نے یہ خیال کیا کہ میں اپنے ساتھیوں کا دفاع نہیں کر سکتا، تو آپ نے فرمایا اچھا تم لوگ یہاں سے نکل کر حبشہ چلے جاؤ۔ اپنے ساتھیوں کو پہلی ہجرت کی اجازت دی، اور یہ پہلی ہجرت حضرات صحابہ نے حبشہ کی طرف کی، اور اس پہلی ہجرت میں عثمان ابن عفان تھے، اور آپ کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں، ابو حذیفہ تھے اور ان کی بیوی تھی، زبیر ابن عوام تھے، مصعب بن عمیر تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ حضرات تھے۔ 80 سے زائد افراد تھے جنہوں نے سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ نجاشی شاہ حبشہ کے پاس عبداللہ ابن ابی ربیعہ، عمر ابن عاص جو اب تک اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اس امید کے ساتھ انہوں نے حبشہ کے پاس نجاشی کے پاس بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو وہاں رہنے کی اجازت نہ دے اور انہیں دوبارہ ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ لوگ اپنے ساتھی ساتھ نجاشی کے لیے بڑے بڑے تحفے اور ان کے ہم نشینوں کے لیے، درباروں کے لیے بڑے بڑے ہدایا لے کر گئے۔ انہوں نے نجاشی سے گفتگو کرنے سے پہلے درباریوں سے بات چیت کی اور ان کی خدمت میں تحفے پیش کیے۔ جب انہوں نے نجاشی کے
نجاشی سے اس سلسلے میں گفتگو کی تو اس نے جواب دیا، جب تک میں مسلمانوں سے اس نئے دین کے بارے میں معلوم نہ کر لوں میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کو اس کے دربار میں لایا گیا، وہاں قریش کے 2 نمائندے بھی موجود تھے۔ نجاشی نے ان سے پوچھا، کیسا ہے دین جسے تم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے اور تم نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور میرے دین میں بھی تم داخل نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے تم نے اس دین کو اختیار کیا ہے؟ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کو مخاطب کر کے ایک خوبصورت اور شاندار تقریر کی، اور آپ نے فرمایا، بادشاہ، ہم جاہلیت کی پڑے ہوئے ایک قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، فحش کام کرتے تھے، ہمیں رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں یہ تقریر کی اور نجاشی کو اسلام کی اور اللہ کے نبی کی اور سچے دین کی ایک تصویر دکھائی ہے، وہاں جاہلیت کی تصویر بھی سامنے دکھا دی کہ یہ سارے وہ کام ہیں جو جاہلیت کے ہوتے ہیں، فحش، بتوں کی پوجا، رشتہ داروں کا لحاظ نہ کرنا، ہمسایوں کے ساتھ برا معاملہ کرنا۔ تو کہنے لگے کہ ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے ہماری طرف خود ہم میں سے ایک رسول بھیجا جس کا نسب بڑھیا، جو انتہائی امانت دار، جو سچائی میں اعلیٰ مرتبے پر، پاک دامنی کو ہم اچھی طرح اس کی جانتے تھے، اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ہم اس کی توحید کے قائل ہو گئے، اس کی عبادت کرنے لگے، ہم نے مٹی سے بنائے ان بتوں کو چھوڑ دیا جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اس نے ہمیں سچائی، امانت داری، صلہ رحمی کا حکم دیا، ہمیں بے حیائی اور فحاشی سے روکا، ہم نے اس کی تصدیق کی، ایمان لے آئے، جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لے کے آیا تھا ہم نے دل و جان سے اسے مانا، اس کی پیروی کی، تو ہم پر ہماری قوم ٹوٹ پڑی، ہمیں بڑی تکلیف دی، اور انہوں نے ہم پہ ظلم ڈھائے اور چاہتے تھے کہ ہم دوبارہ پھر بتوں کی طرف لوٹ آئیں۔ جب ان کا ظلم اور ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تو ہم آپ کے ملک کی طرف نکل آئے ہیں، اور آپ کے پاس اس ظلم سے بچنے کے لیے آپ کے ملک میں ہم نے پناہ لی۔ نجاشی نے ان سے کہا، ذرا مجھے وہ کلام سناؤ جو تمہارے رسول نے، تمہارا رسول اللہ کی طرف سے لے کے آیا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی، اسے سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ اس کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی، اور اس نے کہا، یقیناً یہ وہ کلام ہے جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں۔ پھر اس نے قریش کے سفیروں کو مخاطب کر کے کہا، واپس جاؤ، بخدا میں ان لوگوں کو میں تمہارے سپوز نہیں کر سکتا، اور کبھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ دوسرے روز یہ لوگ پھر نجاشی کے دربار میں واپس آئے اور اس سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے متعلق ایک بری بات کہتے ہیں، ذرا ان کو بلا کر ان سے اس کا سوال کریں اور پوچھے کہ ان کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور ان سے پوچھا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب نے جواب دیا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر القاء کیا تھا۔ یہ سن کر نجاشی زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم،
جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ ابن مریم اس تنگے کے برابر بھی زیادہ نہ تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے قریش کے ان سفیروں کو ان کے تحفے واپس کر دیے، اور جن مسلمانوں نے اس کی پناہ حاصل کی اور ان کے آرام اور آسائش کا خیال رکھا، اس طرح قریش کا یہ سفر ناکام ہوا، نامراد ہوا، وہ مایوسی کے ساتھ واپس لوٹے۔ کچھ عرصے کے بعد مہاجرین حبشہ کو اہل مکہ کے اسلام قبول کرنے کی خبر پہنچی، تو ان میں سے کچھ لوگ واپس لوٹ آئے۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ خبر غلط ہے۔ اس وقت وہ لوگ کسی کی پناہ لے کر یا خفیہ طریقے سے مکہ میں داخل ہوئے۔ ان لوگوں کی تعداد 33 تھی۔ انہی میں حضرت عثمان ابن مظعون، ولید بن مغیرہ کی پناہ میں، اور حضرت ابو سلمہ ابو طالب کی پناہ میں داخل ہوئے۔ تو چند باتیں اس سے معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عقیدے کی حفاظت کے لیے وطن اور زمین جائیداد کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن وطن کی خاطر، زمین کی خاطر ایمان نہیں قربان کیا جا سکتا۔ ایمان اور عقیدے کی خاطر وطن اور زمین تو قربان کی جا سکتی ہے، لیکن وطن کی خاطر، زمین کی خاطر، دنیا کے مادی کسی نقشے کی خاطر عقیدے کی قربانی نہیں دی جا سکتی، ایمان کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ یا مال، زمین، جائیداد، آزادی، عزت، شرافت کے حقوق کی حفاظت کا ضامن ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ صرف اللہ کا دین ہے۔ یہ اللہ کا دین ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر چیز کو حفاظت ملتی ہے۔ اور اگر دین کا وجود ہی نہ رہا، دین ہی نہ رہا یا وہ مغلوب ہو گیا، تو وطن، مال، زمین، جائیداد بھی کسی کام نہ آئے گی۔ تو اصل چیز حفاظت کی، ہر چیز کی حفاظت کی ضمانت دین سے ہے، ایمان سے ہے، ایمانی زندگی سے ہے۔ اور اگر اس کا وجود ہی نہ رہا تو کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اور ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کے درمیان آپس کا گہرا تعلق تھا، دونوں کے سرچشمہ ایک ہی تھے، دونوں کا سرچشمہ ایک ہی تھے، اور یہ بات نجاشی جانتا تھا، اسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا علم تھا۔ اور تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ غیر مسلموں کی پناہ لی جا سکتی ہے مشروط طور پر، ایسے طور پر کہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ وقت ضرورت غیر مسلموں کی پناہ لے سکتے ہیں، خواہ وہ پناہ دینے والا کوئی اہل کتاب ہو، جیسے نجاشی اس وقت نصرانی تھا، بعد میں مسلمان بھی ہو گیا، یا کوئی مشرک ہو، اس کی پناہ میں کوئی مسلمان آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مطعب بن عدی، جس کی پناہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایسی پناہ ہونی چاہیے کہ اس میں اسلامی دعوت کا کوئی نقصان نہ ہو، اس میں دینی دعوت سے دستبرداری نہ ہو، جو دین کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں اس میں کوتاہی نہ ہو۔ ایک موقع پہ ابو طالب نے آپ سے کہا کہ ذرا ان کی رعایت رکھیں اور ذرا ان پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں جو میرے کندھے برداشت نہ کر سکے، میں اس بوجھ کو اٹھا نہ سکوں، اس لیے مشرکین کے معبودوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہیں جو انہیں ناگوار گزرے۔ جب ابو طالب نے یہ بات کہی تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے چچا کی پناہ سے نکل جائیں گے، لیکن اس بات پر وہ رضامند نہیں ہوئے کہ کسی ایسی چیز پر خاموشی اختیار کر لیں جس کا بیان کرنا اور وضاحت کرنا ضروری ہو۔ تو پناہ کسی غیر مسلم کی جائز ہے، لیکن جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے یا دین کی دعوت کا اور دینی دعوت کی جو ذمہ داری ہے اس میں کوتاہی نہ آنے پائے۔ اگر اس میں کوتاہی آ رہی ہے تو ایسی پناہ کسی کافر کے ہاں پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی عرصے میں
جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب پر مشرکین کی طرف سے بڑی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچ رہی تھیں کہ آپ کی خدمت میں ایک وفد آیا مکہ سے باہر سے. یہ حبشہ کے کچھ لوگ تھے، اور حبشہ میں جب جعفر ابن ابی طالب مکہ واپس تشریف لا چکے تھے تو یہ وفد بعد میں آیا. ان کی تعداد 30 کے قریب تھی. یہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، اور ملاقات کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات کی تلاوت فرمائی. تلاوت انہوں نے سننی تھی کہ سارے کے سارے ایمان لے آئے. جب ابو جہل کو پتہ لگا تو اس نے ان لوگوں کے پاس آ کر انہیں سخت ملامت کی، اور اس نے ان سے کہا تم سے زیادہ احمق گروہ تو کبھی ہماری نظر سے گزرا ہی نہیں. تمہاری قوم نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے حالات کی تحقیق کر کے آؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک خبر دو، مگر تم تو اس کے پاس بیٹھے ہی تھے اور اپنا دین چھوڑ بیٹھے اور ایمان لے آئے، اور اس کی باتوں کو تم دل سے ماننے لگ گئے. اس پر ان لوگوں نے جواب دیا سلام ہے بھائیو تم کو، ہم تمہارے ساتھ جہالت کی بازی نہیں کر سکتے. ہمیں ہمارے طریقے پہ چلنے دو، تم اپنے طریقے پہ چلتے رہو، ہم جان بوجھ کر اپنے آپ کو بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے. اس تھوڑی سی صحبت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے پیغام سننے میں ان کے دلوں میں ایمان ایسا رچ بس گیا تھا کہ فوراً ابو جہل کو کھرا کھرا جواب سنا دیا. تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر دعوت کے راستے میں جو مصائب آ رہے ہوتے ہیں، یہ مصائب کوئی ناکامی کی چیز نہیں ہوتی، اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اس کے اپنے نتائج ہوتے ہیں. یا اللہ کے نبی مکہ میں مصائب سے گزر رہے، آزمائشوں سے گزر رہے، ظلم و ستم آپ کے ساتھیوں پہ ڈھایا جا رہا، اور لوگ دور دراز علاقوں سے آ کر اسلام قبول کر رہے. تو جب آدمی قربانی دیتا ہے اور آزمائشیں سے گزرتا ہے تو یہ کوئی ناکامی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت کے راستے کھل رہے ہوتے ہیں، دل و دماغ کے اندر دعوت کے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وفد سمندر کو چیرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. پھر آپ کی زندگی میں ایک غم کا سال آیا. یہ 10واں سال تھا اور یہ سال غم کا سال تھا. اسی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی. حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے درمیان 1 مہینہ 5 دن کا فاصلہ تھا. بہت جلدی ان دونوں کا آپس اکٹھا ہی تقریباً انتقال ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ اسلام کی سچی رفیقہ سفر تھی. قدم قدم پہ آپ کو حوصلہ دیتی تھی، آپ کی ہمت بڑھاتی تھی، اور آپ کی بہت بڑی دولت اسلام کی اشاعت میں اس کا بڑا حصہ تھا. اور ابو طالب وہ آپ کے ہر معاملے میں آپ کے دستے بازو تھے اور آپ کی پناہ تھے، اور آپ کے قوم کے معاملے میں وہ آپ کے بڑے معاون، بڑے مددگار تھے. جب ابو طالب کی وفات ہو گئی تو قریش کے لوگوں نے آپ کی ایسی اذیتیں پہنچانا شروع کر دی جو ابو طالب کی زندگی میں ان کو ہمت نہیں تھی. ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سر بازار آپ کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی. آپ اسی حال میں جب گھر تشریف لائے تو آپ کی صاحبزادی نے سر دھلایا، اور دھلاتے ہوئے وہ روتی بھی جا رہی تھی. آپ انہیں تسلی دے رہے تھے اور فرما رہے تھے رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے. اسی سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دعوت کے راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی. اسی بنا پر آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا. حضرت خدیجہ کا اور ابو طالب کا جلد وفات کرنے میں ایک بڑی حکمت تھی.
قضاء الہی سے مکہ میں جب مسلمانوں کو طاقت اور قوت حاصل ہونے اور استحکام سے پہلے ان حضرات کا دنیا سے چلا جانا اللہ کی طرف سے ایک حکیمانہ نظام تھا کہ یہ تأثر نہ ہو کہ آپ کی حفاظت آپ کی چچا کی وجہ سے، آپ کی چچا کی وجہ سے، بلکہ یہی تأثر عام ہونا چاہیے کہ آپ کی حفاظت براہ راست اللہ کی طرف سے، اور براہ راست اللہ رب العزت آپ کی مددگار ہیں۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو جو غم کا سال فرمایا ہے وہ اس لیے نہیں کہ آپ کو ان حضرات کی جدائی کا غم تھا، آپ کو ان کی فراق کا غم تھا۔ غم کی وجہ یہ تھی کہ اب اسلامی دعوت میں راستے میں رکاوٹیں بڑی بڑی کھڑی ہو جائیں گی۔ ان کی موجودگی میں جہاں دعوت کا پیغام پہنچانا مشکل ہوتا تھا وہ پہلے آسان تھا، اب وہ رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ بس اوقات پورا پورا دن گزر جایا کرتا تھا، کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے غم کا سال قرار دیا۔ جب قریش نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں پہنچائیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ہجرت فرمائی، اور یہ ہجرت آپ کی طائف کی طرف تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ وہاں قبیلہ بنو ثقیف اسلامی دعوت کے کام میں آپ کی مدد کرے، آپ کی حمایت کرے، آپ کو امید تھی، یہ دعوت لے کر آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے اور قبیلہ ثقیف کے سرداروں سے آپ کی ملاقات ہوئی اور ان کو اللہ کا پیغام سنایا تو انہوں نے آپ کی دعوت کو بڑی سختی سے رد کر دیا اور اتنی بدتمیزی سے پیش آئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی بالکل توقع نہ تھی۔ یہ دیکھ کر آپ ان کے پاس سے اٹھ گئے اور چلتے ہوئے آپ نے ان سے کہا، میرے ساتھ تم لوگوں نے جو برتاؤ کیا سو کیا، مگر کم از کم اتنا تو کر دو کہ میرا معاملہ مخفی رکھو اور قریش کو میرے یہاں آنے کی خبر نہ دو۔ ان لوگوں نے آپ کی یہ بات بھی نہ مانی۔ پھر انہوں نے اپنے اوباش لڑکوں کو اور غلاموں کو آپ کے خلاف اکسایا اور وہ آپ کو گالیاں دینے لگے، آوازیں کسنے لگے۔ انہوں نے آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے دونوں پیر لہولہان ہو گئے۔ اس موقع پہ زید ابن حارثہ جو آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود پتھروں کی بارش اپنے اوپر لیتے رہے۔ سبحان اللہ، کیسے سچے عاشق تھے۔ حضرت زید ابن حارثہ آپ کو پتھروں سے بچا رہے اور اپنے اوپر پتھر کھا رہے، آپ کی ڈھال بن گئے، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عتبہ ابن ربیعہ کے باغ تک پہنچے تو وہ بدماش لوگ جو آپ کا تعاقب کر رہے تھے، آپ کے پیچھے پیچھے تھے، واپس ہو گئے۔ آپ تھکن اور زخمیوں سے چور انگور کے ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے آپ کو دیکھ رہے تھے۔ جب آپ اس سائے میں کچھ آپ کو اطمینان نصیب ہوا تو آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ خداوند، میں تیری حضور اپنی بے بسی اور اپنی بیچارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے کمزوروں کا رب ہے، میرا رب بھی تو ہی ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے بری انداز سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جس کو تو نے مجھ پر قابو پا لینے کی طاقت دے دی؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر میں تیرے طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ آسانی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا کرتا ہے اور دنیا آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پہ نازل ہو،
یا میں تیرے عتاب کا مستحق ہو جاؤں، تیری مرضی پہ راضی رہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر باغ کے مالک ربیعہ کے دونوں بیٹوں کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنے ایک عیسائی غلام جس کا نام عداس تھا بلایا اور اس کے ہاتھ انگوروں کا ایک خوشہ پلیٹ میں رکھ کر آپ کے پاس بھیجا۔ یہ غلام جب انگور لے کر آپ کے سامنے اس نے رکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرمانے لگے۔ کہا تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور اسے کھایا۔ عداس غلام حیرت سے بولا، اللہ کی قسم اس علاقے کے لوگ تو یہ الفاظ نہیں کہتے جو آپ کہہ رہے ہیں، بسم اللہ کہہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ غلام سے باتیں کرنے لگے۔ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مرد صالح یونس بن متا کی بستی کے، تمہارا یونس کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے پوچھا، آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ یہ سنتی وہ غلام آپ پر جھکا اور آپ کے سر، ہاتھوں اور قدموں کو چومنے لگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپس ہوئے اور مکہ کا رخ کیا۔ راستے میں چند روز نخلا کے مقام پر ٹھہرے۔ وہیں ایک رات آپ نے نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا۔ اس نے قرآن سنا، وہ ایمان لے آئے اور واپس جا کر اپنے قوم کو اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، کہ یہ واقعہ قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف سے لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں، اور جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھ چکا تو وہ خبردار کرنے لگے، اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ اس کا تذکرہ سورہ جن کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ طائف کا واقعہ ہے، لیکن اس میں ایک بات معلوم ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکلیفیں پہنچی ہیں یہ بھی آپ کے تبلیغی اعمال کا حصہ تھی، جہاں آپ نے عبادت کا طریقہ سکھایا، جہاں آپ نے معاملات سکھائے، جہاں آپ نے اخلاق سکھائے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ آزمائشوں میں صبر کیسے کرنا، ابتلا کے موقع پہ استقامت کا مظاہرہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ تکالیفیں یہ بھی آپ کے تبلیغی اعمال کا حصہ تھی، اور اسی کا پیغام قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پہ نماز کا طریقہ بھی سکھایا، معاملات بھی سکھائے، اخلاقیات بھی سکھائیں، اور عملی طور پہ آزمائشوں سے گزرنا بھی سکھایا، مصائب سے گزرنا بھی سکھایا، تاکہ آپ کی امت کے لیے ایک اسوہ آپ کی زندگی میں یہ بھی سامنے آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے تکلیفیں اٹھائیں۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عمل سے اپنے اصحاب اور اپنی بعد کی امت کو اس چیز کی تعلیم دے رہے تھے کہ وہ پیش آنے والی تکلیفوں پہ صبر کریں۔ اسی طرح آپ انہیں اللہ کی راہ میں تمام مصائب پر صبر کا فن سکھا رہے تھے۔ ممکن ہے کوئی شخص کہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر زبان پر حرف شکوہ لانے کا کیا موقع، اس دعا کا کیا مطلب جس سے آپ کی دعوتی جدوجہد کے بے نتیجہ ہونے اور اذیت اور عذاب تکلیف سے دچار ہونے پر آپ کی پریشانی نظر آ رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف اللہ سے شکوہ کرنا عبادت اور اس کے سامنے عاجزی کا ایک انداز ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ایک انداز ہے، یہ بھی اطاعت ہے۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی انکساری اپنی دعا میں اللہ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی معلوم ہوئی
کہ نفس انسانی خواہ کتنا ہی بلند ہو جائے لیکن بہرحال وہ اپنی انسانیت کے دائرے سے تجاوز نہیں کر سکتا. وہ اللہ کے سامنے ایک عاجز بندہ ہی ہے، وہ اللہ کا محتاج ہی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ ان تکالیف کے موقع پہ اللہ کی طرف سے عنایات بھی آئیں کہ وہ غلام آپ پر فریفتہ ہو گیا، اس کے دل میں آپ کی محبت عقیدت بیٹھ گئی. اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے یہاں ایک بہت بڑا پیغام ہے. حضرت زید ابن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوباشوں کے پتھروں سے بچانے کے لیے پتھروں کی بارش اپنے اوپر لے رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا سر کئی جگہوں سے پھٹ گیا. ان کا یہ عمل نمونہ ہے کہ ایک مسلمان کو جو دعوت کا ذمہ دار ہے، ایک مسلمان کو ایک دعوت کے ذمہ دار کے لیے کیسے نگہبان بننا چاہیے، اور ایک مسلمان کو دین کے رہبر کے ارد گرد کیسی حفاظت کرنی چاہیے. یہ بھی ایک پیغام ہے. انہوں نے اپنے عمل سے یہ اسوہ پیش کیا کہ مسلمان کو اپنے قائد کی حمایت اور نصرت اور اس کی مدافعت کے لیے ہم وقت تیار رہنا چاہیے، اور خواہ انہیں اس راہ میں اپنی جان تک کی قربانی دینی پڑے. اگر وہ قائد سچا ہے اور اس کی دعوت کا پیغام سچا ہے اور وہ رائے حق کا داعی ہے، تو پھر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اس کے لیے ڈھال بن کے دکھائیں اور اس کی مدافعت کے لیے ہر وہ تدبیر اختیار کریں جس سے اس کی حفاظت ہو سکے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار نے، زید ابن حارثہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر پتھروں پر آپ ڈھال بن گئے اور یہ ساری قربانی پیش کی. تو ہر زمانے میں اسلامی دعوت کی قیادت کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. ہمیشہ ہر دور کے اندر کچھ لوگ دین کی دعوت میں قیادت کیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ راہ دعوت میں نبی کے جانشین ہوتے ہیں. پھر تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان کے مخلص سپاہی بنے اور ان کے گرد حلقہ بنا کر ان کا دفاع کریں اور ان پر اپنی جان اور اپنا مال نچھاور کریں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کیا کرتے تھے. تو جو بھی اللہ کے نبی کا سچا جانشین ہے، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خلیفہ ہے، جو بھی آپ کے علم اور آپ کے عمل کا سچا داعی ہے، تو پھر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا دفاع کرنا اور اپنے جان و مال سے اس کی خدمت کرنا. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے. اور پھر یہاں جنوں کا مسلمان ہونا اور ان کا قرآن سننا اور اس کے بعد اپنی قوم کی طرف جا کر اسلام کا پیغام دینا، اس میں یہ بات واضح ہو گئی، اور یہ بات کہ مسلمانوں کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ جنات کے وجود پر ایمان لے کے آئیں، کہ جنات بھی ایک مخلوق ہے اور وہ ایک زندہ مخلوق ہے. اللہ رب العزت نے انہیں اپنی عبادت کا اسی طرح ذمہ دار بنایا ہے جس طرح اللہ نے ہمیں عبادت کا ذمہ دار بنایا ہے، اور وہ ہمارے حواس کی گرفت میں اس لیے نہیں آتے کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے وجود کو ہماری آنکھوں میں پائی جانے والی قوت بینائی سے ماورا رکھا ہے. لیکن ان کے وجود کا انکار اس خیال سے کہ نظر نہیں آتے، یہ غلط ہے. جو چیز نظر نہ آئے اس کا وجود کا انکار کا اصول ہی غلط ہے. کتنی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن اپنا وجود رکھتی ہیں. تو جب قرآن نے بتا دیا اور متواتر احادیث میں وحی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ جنات ایک مخلوق ہے اور وہ مکلف ہے، وہ اللہ کی عبادت کی ذمہ دار ہے، تو پھر مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ واقعی یہ مخلوق موجود ہے اور مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے. تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جنات بھی ایک مخلوق ہیں جو دنیا میں زندگی گزار رہی ہے. اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.